ایک شاعر نے کہا ہے کہ چراغ بزم ولایت ہو تم غریب نواز. تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ. چراغ بزم ولایت ہو تم غریب نواز, علی کے گھر کی کرامت ہو تم غریب نواز. علی کے گھر کی کرامت ہو تم غریب نواز, اور زمین ہند کے ہر ایک غریب کی خاطر, زمین ہند کے ہر ایک غریب کی خاطر نبی کی خاص عنایت ہو تم غریب نواز. نبی کی خاص عنایت ہو تم غریب نواز. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم اور آپ اس پیاری سی محفل, اس پیاری سی انجمن کے اندر شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات جن حضرات نے بھی اس کو سجایا, رچایا, منایا, دام درم سخن حصہ لیا, مولا تبارک و تعالیٰ وہ حضرات جو بھی اپنے دلوں کے اندر جو بھی حاضرین آئے ہیں, جو آرزو لے کر کے آئے ہیں, جو تمنا لے کر کے آئے ہیں, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے, ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے, ہم سب کا یہاں پر سننا اور سنانا قبول فرمائے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ذرا توجہ فرمائیے گا, ذہنوں کو قریب کیجئے گا. محفل پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, میرے رب کا ذکر ہے, میرے نبی کا ذکر ہے, میرے جملہ بزرگان دین کا ذکر ہے, اور یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یاد منایا کرتے ہیں, ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی یاد منایا کرتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس نبی کی عظمت کی خاطر, جس نبی کی شان کی بلندی کی خاطر, جس نبی سے محبت کی خاطر ہم اور آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے اس نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے, اس نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے. اے دخلی پور کے سنی مسلمانوں, اپنے ذہن و دماغ کو قریب کیجئے گا اور میری باتوں کو اپنے کلیجے کی اوپر نوٹ کر کے لے جائیے گا, اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کر کے لے جائیے گا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا پر اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی چیزوں کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا, اس سے پہلے بھی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا, تو رب کائنات نے حضرت آدم سے ایک سوال کیا تھا, اے آدم بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے, اے آدم بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا, تو رب کائنات نے فرمایا, اے شیس علیہ السلام بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے, بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا, تو رب کائنات نے یہی سوال کیا, اے ادریس علیہ السلام بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے, بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے. یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت کے نبی, پیغمبر اور رسول دنیا پر آتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام, حضرت لوط و نوح و ہود علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں دنیا پر آتے رہے, اور رب کائنات کی بارگاہ سے یہی سوال ہوتا رہا, بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے, بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے شجر و حجر کو پیدا کیا, باغ و سپر تیز و قمر کو پیدا کیا, تو رب کائنات نے یہی سوال فرمایا, بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے. لیکن اے دخلی پور کے سنی مسلمانوں, اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ جس نبی کی عظمت کی خاطر, جس نبی سے محبت کی خاطر, جن بزرگان دین کی محبت کی خاطر آپ یہاں پر آئے ہو, اور جو بزرگان دین جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی کی عظمت کیا ہے, اس نبی کا مقام کیا ہے, اس نبی کی رفعت کیا ہے. جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا پر بھیجا تھا, تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا تھا, اے حبیب بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے, اے حبیب بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے, بلکہ رب کائنات نے فرمایا تھا, اے
اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، تم یہ بتاؤ کہ خدا کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی نبی کا کلمہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اسی نبی کا کلمہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اسی پیغمبر کا کلمہ حضور صابر پاک کلیری نے پڑھا، اسی پیغمبر کا کلمہ حضور وارث پاک نے پڑھا، اور الحمدللہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم بھی اسی نبی کے امتی بن کر کے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائی، حضور خواجہ غریب نواز کے نام پر لنگر کیا، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کے پیٹ کو بھرا، لوگوں کی بھوک کو مٹایا، لوگوں کی پیاس کو ختم کیا، لوگوں کے کام آئے، لوگوں سے محبتیں کی۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والو، یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی الفت ہے، یہ حضور خواجہ غریب نواز سے آپ کی محبت ہے، یہ حضور خواجہ غریب نواز سے آپ کے تمام محبتوں والے، مودت و مربت والے انداز ہیں، جس کی بنیاد پر آج آپ خواجہ غریب نواز کا جلسہ سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نام کی محفل سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کرنے کے لیے علماء کرام کو بلایا ہوا ہے، ان کی مدحت سرائی کرنے کے لیے شعراء اسلام کو بلایا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس نسبت کا ایک فائدہ آپ کو بتاتا ہوں، میں اس نسبت کا ایک بینیفٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اے پیارو ذرا توجہ کیجئے گا، انسان دیکھتا ہے کہ جو یہ درخت ہیں، درختوں سے کبھی کبھی پتے جب ٹوٹا کرتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، وہی پتے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو کبھی وہی پتا اڑ کر کے گلی کے اندر پہنچ جاتا ہے، وہی پتا اڑ کر کے کسی کے گھر کی چھت پر پہنچ جاتا ہے، کسی کے گھر کے صحن کے اندر پہنچ جاتا ہے، کسی کے کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک پتا ایسا بھی ہے جو درخت سے ٹوٹا ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد میں جیسے ہی وہ نیچے آیا تو ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس پتے کے اوپر آ کر کے رکھ گیا۔ اب وہ پتا اس پتھر کے نیچے دب گیا۔ اللہ اکبر، اب ہوا چل رہی ہے لیکن یہ پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے۔ اب وقت کا اگر طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے۔ وقت کی آندھی ہی کیوں نہ آ جائے، پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے سے بڑا طوفان آ رہا ہے لیکن اس پتے کا بال باکا نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن وہ پتا جس کو کوئی سہارا نہیں ملا ہے، جس نے کسی کا دامن نہیں تھاما ہے، جس نے کسی کی نسبت نہیں پائی ہے، جس کو کسی سے منسوبیت حاصل نہیں ہوئی ہے، اب ہوا کا جھونکا اس کو اڑا رہا ہے، کبھی نالی کے اندر لے کر کے جا رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر لے کر کے جا رہا ہے، کبھی گلی کوچوں دیار کے اندر لے کر کے جا رہا ہے، کبھی مکانات کی چھتوں پر لے کر کے جا رہا ہے، کبھی صحن کے اندر ڈال رہا ہے جا کے۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ اس پتے سے پوچھتے ہیں جو اس پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، اے یہ پتے یہ بتا، یہ تمام پتے ہیں، ہوا چل رہی ہے اڑ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہلکی سی بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے، دھول اڑتی ہے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تو اپنی جگہ سے
سے کیوں نہیں ہلتا, تو اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہٹتا؟ تو اس پتے کا جواب آتا ہے, وجہ یہ ہے وہ پتا وہ ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں ملا ہے, جس کو کسی کی نسبت نہیں ملی ہوئی ہے, لیکن مجھے اس پتھر کا سہارا مل گیا ہے, میں اس کے نیچے دب گیا ہوں. اب دنیا کی کوئی بھی طوفان, کوئی بھی آندھی میرا بال باکا نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فیروز رضا منظری کی عقیدت بولتی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں گا, دخلی پور کے بچے سے پوچھوں گا, یہ بتاؤ یہ دنیا کے اندر آج ڈگر ڈگر نگر نگر یہ جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, دیا بنا وہابیہ گھوم رہے ہیں, ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں, ایمان کو خراب کر رہے ہیں, کب تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا جائے, کب تمہیں حضور غوث اعظم کی عقیدت سے منحرف کر دیا جائے, کب تمہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے دور کرنے کی کوشش کر دی جائے, کب تمہیں وارث پاک کے دیار سے ہٹانے کی کوششیں کر دی جائے, کب تمہیں صابر پاک کے در سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈے رچ دیے جائیں. آخر تمہارے لیے ایسی کون سا ریزن ہے, ایسی کون سی وجہ ہے کہ تمہارے اعتقادات میں فرق نہیں آتا ہے, تمہارے قدم میں کوئی لغزش نہیں آتی ہے, تمہارے انداز میں بدلاؤ نہیں آتا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر میں اتنا پوچھوں گا تو دخلی پور کا بچہ مجھے پکار کر کے یہ جواب دے گا, دنیا کا کوئی انسان میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا. میں نے پوچھا کیوں, تو جواب آیا, اس لیے کہ ہم غریب نواز سے نسبت رکھتے ہیں, ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, ہم غریب نواز کی الفت کا دم بھرتے ہیں. اب اگر کوئی دنیا کا مسلمان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیں یہ سبق مل گیا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اہل سنت والجماعت والا ہے, یعنی بزرگوں کی بارگاہ سے منسلک رہنا ہے, یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو بیان کرنا ہے, ان کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا ہے, اور اس انداز سے بیان کرنا ہے جس انداز سے میرے امام نے, بریلی کے مجدد نے بیان کیا ہے. میرے امام نے جب نبی کی عظمت کی بات کی ہے تو میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جب نبی کے علم غیب کی بات آئی ہے تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے امام کی بارگاہ سے ہمیں یہ سبق دے دیا گیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مفتی فیروز عالم منظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا مفتی صاحب, لاجواب لاجواب. صاحب آج کا زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے, آج کا دور بڑا انسان کے ایمان کو متزلزل کرنے والا دور ہے. میرے نبی نے فرمایا, او لوگوں سنو, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ, ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ. اب آپ مجھے جواب دو, آپ کی ہتھیلی ہے اور آپ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے, آپ اپنی ہتھیلی کو اس آگ کے انگارے سے بچانا چاہیں گے تو کیسے بچا پائیں گے؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ دور آج کا دور ہے. آج سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کبھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے, کبھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے, کبھی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ نہیں دیکھتے
کبھی کوئی سروے کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قبے کو منہدم کرنے کی بات کرتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسجد کو منہدم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی مدرسے کو منہدم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی اسلامی اسکالرس کی جگہوں کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور جملہ دینا چاہتا ہوں، میرا غریب نواز جب کل آیا تھا بہت سے لوگوں نے مٹانا چاہا تھا، بہت سے لوگوں نے ہٹانا چاہا تھا، بہت سے لوگوں نے ڈروانا چاہا تھا، دھمکایا تھا۔ اے غریب نواز تمہاری یہاں نہیں چلنے والی، اے غریب نواز تمہاری یہاں نہیں بننے والی، اے غریب نواز تمہاری یہاں کوئی نہیں سننے والا، کوئی تمہارے قریب نہیں آنے والا۔ اس وقت جب میرا غریب نواز آیا تھا کسی ڈی ایم کا سہارا لے کر کے نہیں آیا تھا، کبھی کسی ایس ڈی ایم کا سہارا لے کر کے نہیں آیا تھا، کسی منتری کے ذریعے سے نہیں آیا تھا، کسی کا سرٹیفکیٹ لے کر کے میرا غریب نواز نہیں آیا تھا۔ میرا غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو مختار دو عالم کی بارگاہ سے ہندوستان جانے کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا تھا۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اللہ اکبر، آج دنیا کہتی ہے ان کے قبے کو منہدم کر دیا جائے، وہاں پر سروے کی بات کی جاتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تو کہتے ہیں جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ہیں جن کو سرکار کہا جاتا ہے، میں اس کو ریاست نہیں مانتا، میں ہندوستان کی اس کو حکومت نہیں تسلیم کرتا، بلکہ اصل حکومت تو وہ ہے جو اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر کے میرا خواجہ چلا رہا ہے، میرا ہند کا راجہ چلا رہا ہے، وہی اصلی سلطان ہے، وہی اصلی حکومت کو چلانے والا ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں آج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قبے کو منہدم کرنے کی بات کرتے ہو، وہاں پر ختم کرنے کی بات کرتے ہو۔ ارے جب میرے غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکا تو میرے آقا غریب نواز کے قبے کو منہدم کون کر سکتا ہے؟ نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، آستانِ عالیہ ففوند شریف، آستانِ عالیہ ففوند شریف، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والوں، آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے الفت رکھنے والوں، سنو آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک علم دین حاصل کیا، شریعت کی جانکاری حاصل کی، علم دین کو اپنے سینے سے لگایا، کتابوں کو اپنے سینے سے لگایا، تفاسیر کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگایا، تفاسیر کے علم کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی، احادیث کے اصول احادیث کی فقہ کو، اصول فقہ کے علم کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی۔ اللہ اکبر، آج کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو فقیری والا معاملہ الگ ہے، اور جو علماء ہوا کرتے ہیں، جو عالم ہوا کرتے ہیں، جو مولوی ملا ہوا کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ طریقت والے ہوتے ہیں، اور جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ شریعت والے ہوتے ہیں، اور فقیروں کے معاملے میں مولویوں کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر فقیر کو شریعت کی ضرورت نہیں تو میرے غریب نواز نے علم دین کیوں حاصل کیا؟ میرے غریب نواز نے تفسیر کا علم کیوں حاصل کیا؟ میرے غریب نواز نے فقہ کا علم کیوں حاصل کیا؟ میرے غریب نواز نے اصول فقہ کا علم کیوں حاصل کیا؟ میرے غریب نواز نے احادیث کا علم کیوں حاصل کیا؟ میرے غریب نواز نے اصول احادیث کا علم کیوں حاصل کیا؟ تمام علموں کو حاصل کر کے اپنے سینے کے اندر جگہ دی ہے، اپنے سینے کے اندر پیوست کر دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ انسان فقیر بعد میں بنتا ہے، پہلے عالم بن کر کے
کے علم حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے نبی دین لے کر کے آئے ہیں اس دین پر عمل کرتا ہے، تو اس دین پر عمل کرنے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ جب انسان شریعت پر چلتا ہے تب طریقت اور فقیری کو اپنایا کیا کرتا ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت کو پایا نہیں جا سکتا۔ آج اگر انسان یہ سمجھے کہ شریعت کے بغیر طریقت مل جایا کرتی ہے تو میں کہتا ہوں ایسے نہ جانے کتنے لوگ آئے جو صرف اسی چیز میں رہ گئے، ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو طریقت والے ہیں۔ حالات ہم نے دیکھے ہیں، نمازیں ان کے پاس میں نہیں ہے، روزے ان کے پاس میں نہیں ہے، سجدے ان کے پاس میں نہیں ہے، رکوع ان کے پاس میں نہیں ہے، تسبیح و تحلیل ان کے پاس میں نہیں ہے، لیکن جو شریعت والے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے وہ حضور غوث اعظم ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو، چاہے وہ وارث پاک ہو، جتنے بھی اولیاء کرام دنیا پر آئے ہیں سب نے پہلے شریعت کو اپنایا ہے۔ جب شریعت پر چل کر کے دکھایا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے بزرگان دین کو طریقت کا امام بنا کر کے چمکایا ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نہ شریعت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت شریعت سے جدا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ظاہری حاصل کیا، احادیث کا علم حاصل کیا، تفاسیر کا علم حاصل کیا، فقہ اصول فقہ کا علم حاصل کیا، اپنے سینے کے اندر پیوست کیا۔ یہ علم ظاہری ملا لیکن ابھی علم باطنی نہیں ملا تھا۔ علم ظاہری کے بعد میں ضرورت پڑتی ہے علم باطنی کی۔ توجہ کیجئے گا، علم ظاہری کے بعد میں بولو ضرورت پڑتی ہے علم باطنی کی، یعنی علم سفینہ کے بعد میں ضرورت پڑتی ہے علم سینہ کی۔ علم سینہ کی جو سینے سے سینے میں پیوست کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور علم ظاہری سے منزل مقصود نہیں ملا کرتی ہے، بلکہ علم ظاہری کے بعد میں جب علم باطنی آیا کرتا ہے، علم سفینہ کے بعد میں جب علم سینہ آیا کرتا ہے تو انسان کو اپنی منزل مل جایا کرتی ہے۔ انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قربت اختیار کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے بن جانا۔ اللہ اکبر۔ آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کو تلاش تھی کسی ایسے مرشد کامل کی، کسی ایسے مرشد برحق کی جو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اس لیے کہ مرشد برحق مل جائے گا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ رب العزت تک پہنچا دیں گے، اور یہی انسان کی منزل مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں ہے۔ اب آپ کا معاملہ یہ ہے، جب آپ نے علم ظاہری حاصل کر لیا ہے، اب آپ نے سفر کرنا شروع کیا ہے۔ کبھی اس خانقاہ میں جاتے ہیں، کبھی اس خانقاہ میں جاتے ہیں، کبھی اس در پر جاتے ہیں، کبھی اس در پر جاتے ہیں، لیکن جس خانقاہ کے اندر جاتے ہیں تو اس خانقاہ سے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے وہ جواب دیتے، اے معین الدین حسن، تمہارا حصہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، جاؤ تمہارا حصہ کسی اور کے پاس میں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس میں ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے چلے آتے، دوسری خانقاہ میں جاتے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے مشائخ کرام، ان کی بارگاہ میں جاتے، لیکن جواب ملتا، اے معین الدین، تمہارا حصہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، تمہارا حصہ ہمارے پاس میں مقدر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پھر وہی وقت آیا، وہ گھڑی آئی، وہ ساعت سعید آئی، وہ لمحہ آیا جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت نے انگڑائی لی، تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قسمت نے اٹھا کر کے سیدی خواجہ عثمان ہارونی کے چشم ولایت پر کھڑا کر دیا، ان کے چشم کرم پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سیدی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو
سیدُ العلماء سید آل مصطفیٰ مارا حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تھے، تو جیسے ہی پہنچے تھے تو سیدی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلتے ہوئے آئے، اور جیسے ہی اندر سے نکل کر کے باہر آئے، معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے چہرے پر نظر پڑی تو حضرت سیدی خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، اے معین الدین حسن تم آ گئے ہو، اے معین الدین حسن تم آ گئے ہو۔ اتنا سنا، اللہ اکبر، حضرت سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں آ گئے، استعجاب کے عالم میں، سوچ و فکر کے عالم میں مبتلا کہ ہماری تو ان سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، ہمارا تو ان سے کبھی مصافحہ و معانقہ نہ ہوا، ہمارا تو کبھی ان سے سلام و کلام تک نہیں ہوا، لیکن آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے میں نے ان کے چہرے کو، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے میرے چہرے کو، لیکن میرے نام سے مجھے پکار رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ قریب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں، اے سیدی خواجہ عثمان ہارونی، میں نے تو صرف آپ کا نام سنا تھا، سن کر کے آ گیا، لیکن آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں، مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آل مصطفیٰ مارا حربی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، سیدی خواجہ عثمان ہارونی کے الفاظ یہ تھے کہ اجمیر کے سلطان کو ہندوستان کے راجہ کو کون نہیں پہچانے گا، ہندوستان کے راجہ کو کون نہیں پہچانے گا۔ اے معین الدین حسن، میں یہاں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں اور تمہارے ہی انتظار میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے ہی انتظار میں زندہ ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے پیر و مرشد کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے، ابھی پیر نہ بنے تھے، ابھی خواجہ غریب نواز مرید نہ ہوئے تھے، کہتے ہیں میرے پیر و مرشد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، میں اپنے میں مستغرق ہو گیا کہ میرے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، اللہ اکبر، میرا معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، خود تحریر کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا تو میں نے بڑھ کر کے ادب سے کے ساتھ میں ان کے قدموں کو چوم لیا تھا، سبحان اللہ، ان کے قدموں کو چوم لیا تھا، بڑھ کر کے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے